السلام على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرمائے نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے نہ ہم جانے نہ وہ جانے نہ کوئی تیسرا جانے علی کی منزلت یا تو نبی یا تو خدا جانے شیخ ملادہ فرمائیے گا کہ خدا جانے کی کیا ہوتا اگر شبیر کہہ دیتے میرا باپ جانے کربلا کا مارکا جانے خدا جانے کی کیا ہوتا میرا اگر شبیر کہہ دیتے میرا باپ جانے کربلا کا مارکا جانے فرمایا کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا ہم سے دریا اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کے اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر بزدلو کر بازو میں دم تھا قبضہ چھینتے اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا دریا چھینتے اور مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے اور شیخ ملادہ فرمائیے گا کہ دنیا یہ تخت و تاج کا لالچ ہمیں نہ دے دنیا یہ تخت و تاج کا لالچ ہمیں نہ دے
1400 سال پہلے ہی انکار کر دیا. دنیا یہ تخت و تاج کا لالچ ہمیں نہ دے. 1400 سال پہلے ہی انکار کر دیا. اشک غم حسین کے قطرے ملا دیے. اشک غم حسین کے قطرے ملا دیے. کوثر کو ہم نے اور مزیدار کر دیا. اشک غم حسین کے قطرے ملا دیے. کوثر کو ہم نے اور مزیدار کر دیا. اور آواز پر بڑا نازک شعر ہے کہ آواز پر امام کے جھولے سے گر پڑا. آواز پر امام کے جھولے سے گر پڑا. اصغر کو ماں نے کتنا سمجھدار کر دیا. آواز پر امام کے جھولے سے گر پڑا. اصغر کو ماں نے کتنا سمجھدار کر دیا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عباس کا تو ذکر ہی کیا ہے تجھے فرات. عباس کا تو ذکر ہی کیا ہے تجھے فرات. گھوڑے نے منہ لگانے سے انکار کر دیا. عباس کا تو ذکر ہی کیا ہے تجھے فرات. گھوڑے نے منہ لگانے سے انکار کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سمجھدار کر دیا. آواز پر امام کے جھولے سے گر پڑا. آواز پر امام کے جھولے سے گر پڑا. گھر کو ماں نے کتنا سمجھدار کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو واقع بہت عمدہ شعر ہے. جواب نہیں ہے اس کا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كيف الورى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه وسفره سند المنتهى مقامه وكعبة قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقول. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. عزیزان محترم بزرگان قوم و ملت، قبل اس کے مجلسیں تو بہت پڑھی ہیں ہم نے، لیکن آج جو مجلس پڑھ رہا ہوں ایسی مجلس نہیں پڑھی. بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام کا مجمع ہے. علماء کے درمیان کس طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے، کس طریقے سے باتیں ہونی چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. چونکہ علماء کرام اگر ہمارے سامنے لہر مارتی ہوئی ندیاں ہیں تو میں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوں. اگر علماء کرام ہرے بھرے درخت کے مانند ہیں تو میں اس کا ایک پتا بھی نہیں ہوں. تو پھر میں کیسے علی کا ذکر اور ان کے بچوں کا ذکر کر سکتا ہوں؟ لیکن نہیں،
یہ فیض علی ابن ابی طالب ہے کہ جو بھی یہاں سبحان اللہ، آتا ہے سبحان اس کی اللہ، زبان کو بخود کھل جایا کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے، جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کا قد دوبالا ہو جایا کرتا ہے، سبحان اس اللہ، کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے. یہ اس ممبر کی دین ہے، اس ممبر کا شرف ہے کہ یہاں پر جو بھی بیٹھتا ہے اس کی عظمت شرابی کی نگاہ میں بہت بلند ہو جایا کرتی ہے. لہذا یہ شرف مجھے نصیب ہوا کہ میں علماء کرام کے درمیان کچھ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بہرحال خداوند متعال خالق ارض و سماوات اپنی پاک و پاکیزہ اور منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت ہم تم کو ہر رجس سے پاک رکھیں، اتنا پاک رکھیں، اتنا دور رکھیں رجس سے جتنا دور رکھنے کا حق ہے. سبحان اللہ، اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہر رجس سے پاک رکھا، دور رکھا. سنا ہوا جملہ ہے، کتنا دور رکھا اللہ نے رزق سے اہل بیت کو. ایک مثال سے واضح کر دوں کہ اہل بیت سے رزق کتنا دور ہے. جناب آدم علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں اعمال صالح انجام دو، اس لیے کہ قیامت نزدیک ہے، قیامت قریب ہے. لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی. جناب نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے پیغام دیا، اپنی تبلیغ کی، اتنے برس تبلیغ کی اور یہی کہتے رہے کہ اعمال صالح انجام دو، قیامت نزدیک ہے. قیامت نہیں آئی ابھی تک. جناب موسیٰ آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، لوگوں کو ڈراتے رہے، قیامت کی نشاندہی کرتے رہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت نہیں آئی. یہاں تک کہ ہمارے ائمہ بھی آئے، سب کہتے رہے کہ قیامت نزدیک ہے، لیکن قیامت نہیں آئی. بہرحال معصوم ہے، جو کہیں گے وہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، ہمارے ائمہ آئے، سب نے یہی اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو اعمال صالح انجام دو، قیامت بہت نزدیک ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے. تو جب اللہ کا قریب اتنا دور ہوگا تو اللہ کا دور کتنا دور ہوگا. جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے تو اللہ کا دور کتنا دور ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کا دور کتنا دور ہے. بس اتنا ہی دور اللہ نے اہل بیت کو رزق سے رکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے اہل بیت کو رزق سے دور رکھا ہے. کیوں نہ دور رکھتے؟ یہی اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے خداوند عالم کو، بہرحال اللہ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو بھی موجود تھا، لیکن اگر محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ نہ ہوتی، چونکہ یہ پہچانوانے کے لیے آئے تھے خالق کو کہ اللہ ہے. ہمیں خالق کا انکار نہیں ہے، لیکن پروردگار نے ان کو بنایا اور تاکہ اللہ کے لوگ صحیح طریقے سے معرفت حاصل کریں. سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان اس ٹاپک پر، اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں ہوا کرتی. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وحدانیت کو سمجھیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے. ہم علی علی تو کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. لیکن علی کا ذکر اس وقت اور زیادہ آپ کو لذت محسوس ہوگی جب آپ نے ربوبیت کو، الوہیت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ہمیں چاہیے سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کو سمجھیں کہ اس کی ذات کیا ہے، کہ اس نے کس طریقے سے، اللہ کو سمجھیں. پھر اس کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے نبی کو سمجھیں، پھر علی کو سمجھیں. سبحان اللہ، اسی لیے آئے ہیں ہمارے درمیان پیغمبر اکرم، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ پروردگار کیا ہے. اسی لیے مولا کائنات آئے. ظاہر ہے مولا کے سامنے کتنی مرتبہ کہا گیا کہ علی آپ ہی خدا ہیں، لیکن جب بھی خدا کہا گیا علی نے اسے قتل کر دیا. ایک نہیں، ایک بار قتل کیا، پھر زندہ کیا. کہا بتا میں کون ہوں، کہا نہیں، اب تو اور یقین ہو گیا، اس لیے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. کہا اچھا پھر بتاتا ہوں، پھر قتل کیا، پھر زندہ کیا. کہا اب تو یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آپ ہی خدا ہے، اس لیے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے وہی خدا ہوتا ہے. بہرحال مولا کائنات نے اسے جلا دیا آخر میں، پھر زندہ نہیں کیا، اور یہ بتا دیا کہ جو بھی مجھے خدا کہتا ہے وہ مشرک ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مشرک ہے. ہم علی کو مانیں لیکن اس حد تک نہ مانیں کہ خدا بنا دیں،
اور علی کو اس حد تک نہ گھٹا دیں کہ اہل غیرے سے بڑھا، اہل غیرے کو علی سے بلند کر دیں. سبحان ہم اللہ. اپنے مولا کو پیغمبر اکرم کے ارشادات کی روشنی کے درمیان میں روشنی میں سمجھیں کہ پیغمبر نے کیا بتایا ہے علی کو، اور اپنے نبی کو علی کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں. کیا کہیں؟ یعنی علی کو سمجھنا ہے تو نبی سے سمجھیں، نبی کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی اور کے در پر نہ جائیں علی کو سمجھنے کے لیے، نبی کو سمجھنے کے کیا لیے. کہنے؟ سبحان اللہ. جیسے میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی علی کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، بس جب دیکھو علی علی کیا کرتے ہیں اور نبی سے بڑھا دیتے ہیں. نبی سے ہرگز نہیں بڑھاتے، پیغمبر سے ہرگز نہیں بڑھاتے، بلکہ تم نے اپنے نبی کو اتنا گھٹا لیا ہے کہ ہمارا نبی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اگر تم اپنے نبی کی قدر کرتے اور نبی کو نبی کی طرح سمجھتے تو یقیناً ہمارا علی نبی سے بڑھتا نظر نہ آتا. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. لیکن ہم نے اپنے علی کو نبی سے سمجھا ہے اور اپنے نبی کو علی سے سمجھا ہے. کس طریقے سے سمجھا ہے؟ جوتیاں سل رہے ہیں، میں پیغمبر کے کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، واہ واہ واہ. میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. سبحان اللہ. تو لہٰذا نبی کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھیے. یہ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ میرا علی تمام انبیاء سے افضل ہے سوائے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ہمارے آخری پیغمبر سے سب سے افضل ہیں. اسی وجہ سے ہم ہر جگہ علی علی کیا کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود بتایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ علی کا ذکر جب آپ کریں گے تو اس میں نبی کا بھی ذکر ہے، خدا کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. ہم صرف علی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی ہر مجلس میں نبی نبی کرتے ہیں، واہ. نبی کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں. اور علی کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ دوست تو جانے دیجئے دشمن بھی علی کا ذکر کیا کرتا ہے، کیا کہنے؟ دشمن بھی ذکر کرتا ہے علی کا. مسلمانوں کے خلیفہ دوم جو خود بیان کرتے ہیں کہ علی کے 3 کمالات ایسے ہیں، 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، اگر وہ مجھے مل جاتی تو وہ سرخ بالوں والے اونٹ سے زیادہ افضل ہوتا کہ جو ہے سرخ بالوں والے اونٹ سے زیادہ قیمتی. کسی نے پوچھ لیا کہ وہ فضیلت ہے کیا؟ کہا سب سے پہلی فضیلت علی کی یہ ہے جو مجھے نہیں ملی. کہا مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا رہا. میں چاہتا تھا کہ میرا دروازہ بھی کھلا رہے لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا. کس طریقے سے علی کا دروازہ بند ہو جاتا؟ کیا حدیث نہیں سنی ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر دروازے کو بند کر دیا جائے تو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کیسے داخل ہوں گے؟ اب بھائی ہم چور اتکے تو ہے نہیں کہ دیوار کود کر چلے جائیں گے. ہم شریف لوگ ہیں، شریف لوگ ہمیشہ دروازے سے جایا کرتے ہیں. اسی لیے علی کا دروازہ کھلا رہا. اور جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، سب کا دروازہ بند ہو گیا، علی کا دروازہ کھلا ہے، تو پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو نہ میں نے تمہارے دروازے کو بند کیا ہے اور نہ ہی میں نے علی کے دروازے کو کھولا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا ہے، علی کے دروازوں کو کھول دیا. اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، علی کے دروازے کو کھول دیا ہے. کہا اچھا دوسری فضیلت کیا ہے؟ کہا دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں بڑا متمنی تھا، میں بہت چاہتا تھا کہ فاطمہ بنت محمد سے میرا نکاح ہو، میرا عقد ہو، لیکن وہ میری مراد پوری نہ ہو سکی. مولا کائنات کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عقد ہو گیا. یہ مولا کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو مجھے حاصل نہ ہوئی. کہا اچھا تیسری فضیلت یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں علی کو علم ملا، مجھے علم نصیب نہ ہوا. خیبر کے میدان میں علی علم لے کر گئے اور مجھے نصیب نہ ہوا، یعنی علی کو فتح نصیب ہوئی، علی کے ہاتھوں علم علی لے کر گئے اور فتح نصیب ہوئی، مجھے فتح نصیب نہ ہوئی.
تو یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں بھی آزمایا تھا، جیسا کہ بیان کیا تمہیں بھی آزمایا تھا، 39 دن تک تم بھی گئے تھے علم لے کر، لیکن جب ناکام ہوئے تب علی کو بلایا گیا، وہ بھی علی خود سے نہیں آئے تھے، علی کو بلایا گیا تھا کہ علی جاؤ اور فتح کرو، خیبر کو فتح کیا، اسی لیے تو کہنا پڑ رہا ہے کہ علی کسی فضائل کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارے فضائل علی کے محتاج ہے۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اگر خیبر کے میدان میں علی خود سے علم لے کر جاتے، مان کر علم لیتے، تو میں کہہ دیتا کہ علی کو علم کی ضرورت ہے، مگر اگر نبی نادی علی پکار کر علی کو بلائے اور علم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو علی کی تمنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو علی کی تمنا ہے۔ اسی طریقے سے ولایت کو، آیت ولایت کو علی کی تمنا ہے، علی کو ولایت کی تمنا نہیں ہے، علی کو آئے ولایت کی تمنا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اگر مولا کائنات چل کر جاتے، سائل کو انگوٹھی دے دیتے تو میں کہہ دیتا کہ علی کو ولایت کی آرزو تھی، آیت ولایت کی تمنا تھی، لیکن سائل اپنے آپ انگلی سے انگوٹھی اتار کر لے کر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کو علی کی تمنا ہے، آیت ولایت کو علی کی تمنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ آئیے کہ کعبے کو علی کی تمنا تھی، علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے، کعبے کو علی کی تمنا ہے، علی کو کعبے کی تمنا نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد در کعبہ سے داخل ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ علی کو کعبے کی تمنا ہے، لیکن دیوار کعبہ شگاف ہو کر علی کی ماں کو پکار لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کو علی کی تمنا ہے۔ سوال پڑھتے ہیں محمد والے محمد اس کا مطلب سارے فضائل علی کے گھر کا رخ کیے ہوئے ہیں، سارے فضائل علی کے محتاج ہیں، علی کسی فضائل کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے اپنے نبی کو علی کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے اور اپنے علی کو بھی نبی کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ تم نے اپنے نبی کو جیسا سمجھا ویسا مانتے ہو، تم نے کیسا سمجھا؟ تم نے ایسا سمجھا کہ ہمارے نبی کا معاذ اللہ آپریشن ہوتا ہے، سینے سے غرازت نکالی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن ہم نے کیسا سمجھا ہے؟ ہم نے اس طریقے سے سمجھا ہے کہ میرا علی کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ علوم کا گنجینہ ہے، اور پیغمبر نے مجھے اس طریقے سے علم بھرا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے، یعنی ہم نے اپنے نبی کا سینہ علم کا ذخیرہ سمجھا ہے، جس نے اپنا علم علی کے اندر منتقل کیا ہے۔ ہم نے اس طریقے سے نبی کو سمجھا ہے۔ تم نے سمجھا کہ تمہارا نبی بیمار ہوتا ہے، ہم نے سمجھا کہ ہمارا نبی لوگوں کو شفا بانٹتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا، آخری وقت تھا نبی کا، کس طریقے سے یہ پروپگنڈا کیا گیا کہ معاذ اللہ نبی ہز جان بک رہے ہیں، دماغ جملے ادا کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس طریقے سے لوگوں کا عقیدہ تھا اس وقت، لوگ پیغمبر کی امت اتنی گر چکی تھی، یا کیوں کہا جائے کہ پیغمبر بیمار ہو چکے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، بس ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک یونان کا حکیم، یونان آج بھی مشہور ہے، یونانی دوائیں مشہور ہوتی ہیں، یونان کا حکیم آیا، کس لیے آیا؟ پیغمبر کا علاج کرنے کے لیے۔ اس نے سنا کہ محمد جو کہ پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، آخری ٹائم ہے ان کا اور وہ بیمار چل رہے ہیں، چلو ان کا علاج کیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آیا علاج کرنے کے لیے، مدینے پہنچا، لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا محمد کا گھر کون سا ہے، میں ان کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کائنات میں نہیں رہے، تو نے دیر کر دی آنے میں، لیکن ان کے وسیع موجود ہیں، جا ان سے ملاقات کر لے۔ تو وسیع کے پاس گیا، مولا کائنات علیہ السلام کا لوگوں نے حوالے، سلمان فارسی وہاں موجود تھے۔ ظاہر ہے اچھے لوگ جب موجود رہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے پاس ہی جاتا ہے انسان۔ سلمان مل گئے موقع سے، سلمان لے کر گئے مولا کائنات کے پاس۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہا نبی کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اللہ اکبر، نبی کا علاج کرے گا؟ کہا اچھا
تو یہ بتا تیرے دوا کی تاثیر کیا ہے, دوا کس طریقے کی لایا ہے. کہا دوا کی تاثیر یہ ہے کہ اگر دانہ کھا لے تو دیوانہ ہو جائے اور دیوانہ کھا لے تو دانا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. ذرا سوچیے کیا سمجھ کر آیا تھا, کون سی دوا لے کر آیا تھا, یعنی نبی کو یہ کیا سمجھ کر آیا تھا. کہا دیوانہ کھا لے تو دانا ہو جائے اور دانا کھا لے تو دیوانہ ہو جائے. کہا اچھا یہ بات ہے, ذرا یہ بتا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے. کہا ماشاءاللہ آپ کا چہرہ نورانی چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے, آپ سے بڑھ کر یہاں پر دانا کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں میں. کہا اچھا ایسی بات ہے تو دوا نکال. دوا لی مولا کائنات نے اپنے ہاتھ پر اور اپنے دہن کو کھولا اور چاہتے ہیں کھائیں. ادھر حکیم پریشان ہو رہا ہے, لرز رہا ہے. ادھر علی نے دوا کھا لی, حکیم پریشان ہوا. کہا علی یہ کیا کر دیا. کہا علی یہ کیا کر دیا, میں نے بتایا تھا کہ اگر دانا کھا لے تو دیوانہ ہو جائے. پریشان ہو گیا, کانپ رہا ہے. ارے آیا تھا نبی کا علاج کرنے کے لیے, خود بیمار ہو رہا ہے. آیا تھا نبی کا علاج کرنے, خود بیمار ہو رہا ہے. کہا علی یہ کیا کر دیا. کہا اچھا ٹھیک ہے دوا تو کھا لیا ہے, لیکن جب تک میں دوسری دوا تیار نہ کر لوں تب تک آپ کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیے گا. کہا مثلاً کیا, کتنی وزنی چیز میں نہ اٹھاؤں. کہا وہ سامنے جو پتھر رکھا ہوا ہے مسجد کے کونے میں, آپ اتنی وزنی چیز نہ اٹھائیے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتا وہ سامنے رکھا ہوا پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے بنا ہوا مکان زیادہ بھاری ہے. اب اس نے کہا, حکیم نے کہا ظاہر سی بات ہے مکان وزنی ہے. دستے اللہ بلند ہوا, مکان اپنے ہاتھ پر علی نے لے لیا. ادھر حکیم اور پریشان ہو گیا, علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں. کہا مجھ سے مت پوچھ, جا کر مکان کے مالک سے پوچھ لے. کہا علی کیا دیکھ رہا ہوں. کہا مجھ سے مت پوچھ, مکان کے مالک سے پوچھ. اب جا کر گیا, مکان کے مالک کے پاس جاتا ہے, دق الباب کرتا ہے, باہر آتا ہے مکان کا مالک باہر آتا ہے, سوتا ہوا رہتا ہے. ایک مرتبہ جب قریب آتا ہے کہتے کیا ابھی کچھ دیر پہلے زلزلہ آیا تھا, طوفان آیا تھا. کہا تو بیوقوف ہو چکا ہے, تو دیوانہ ہو چکا ہے. کہا مطلب. کہا ہم لوگ تو سکون سے سو رہے تھے, کوئی طوفان نہیں آیا, کوئی زلزلہ نہیں آیا. اب یہ پریشان ہو گیا, واپس پلٹا مولا کی خدمت میں, علی کی خدمت میں جاتا ہے. کہا مولا یہ کیا دیکھ رہا ہوں, آپ نے پورا گھر کا گھر اٹھا لیا لیکن احساس تک نہ ہوا. پورا گھر کا گھر اٹھا لیا, احساس نہ ہوا. اے مولا میرے دل میں محبت جاگ رہی ہے, میں اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے. کہا ایک معجزہ اور دیکھنا چاہتا ہوں. کہا بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہا جو سامنے درخت دکھ رہا ہے آپ اسے اشارہ کر دیجئے, وہ درخت قریب آ جائے اور کلمہ پڑھ لے. مولا نے اشارہ کیا, درخت قریب آیا, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر درخت نے کلمہ پڑھا, ادھر حکیم نے کلمہ پڑھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ. کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, علی کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اے میرے مولا اب بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور معجزہ دیکھ لوں. ایک مرتبہ مولا مسکراتے ہیں, کہتے یہ بتا تو نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. کہا مولا دل سے کلمہ پڑھا ہے. کہا اچھا آپ کیا دیکھنا چاہتا ہے. کہا وہ سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے, آپ اسے اشارہ کرے وہ حرکت میں آ جائے. کہا اگر تو نے دل سے کلمہ پڑھا ہے, تو نے اپنے دل میں دل سے میری محبت بٹھائی ہے, تو یہاں پر تجھے میرے اشارے کی ضرورت نہیں ہے, تو خود اشارہ کر کے دیکھ لے, تیرے اشارے سے پہاڑ قریب آ جائے. یعنی مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں حقیقی محبت ہے, حقیقی معنوں میں اگر عشق کرتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. سبحان اللہ. بس شرط یہ ہے کہ دل سے محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. زبانی دعویٰ نہ ہو عشق علی کا, سبحان اللہ. دل سے محبت ہو کہ ہمارے اندر کس قدر علی سے محبت ہے, کتنی اس میں حقیقت ہے اس محبت میں. بہرحال میں کتنا بیان کروں مولا کائنات کے فضائل, اس لیے کہ فضیلتوں میں علی کی کوئی کلام نہیں. سحر یہ ایسی ہے جس کی کہیں بھی شام نہیں. تمام ہو گیا قرآن کل کے سورے پر, کتاب عظمت حیدر کا اختتام نہیں. علی کے فضائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے. مگر عزیزوں جس کے اتنے فضائل ہوں اس کے مصائب بھی بے شمار ہیں. اس پہ بے انتہا مظالم بھی ڈھائے گئے ہیں. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی فضائل سنا کریں تو اس طریقے سے سنا کریں جیسے کوئی امیر کسی امیر کا فضائل سن رہا ہو, اور جب بھی مصائب سنا کریں تو اس طریقے سے سنا کریں جیسے کوئی غریب ہو کسی غریب کا مصائب سن رہا ہو.
अली पर मसायब भी बेइंतहा ढाए गए, बेशुमार ढाए गए। इससे बड़ा मसायब क्या होगा कि अली सलाम करते हो उम्मत जवाब न दे। इससे बड़ा मसायब क्या होगा मौलाए कायनात के। यही तो सवाल किया था ना जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, पहले ही मैं देख कि लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। कहा शहजादी अफसोस तो इस बात का है कि मैं सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। इससे बड़ा मसायब और क्या होगा मेरे मौला पर कि आपके इतने बहादुर होने के बावजूद आपके गले में रस्सी बांध दी गई, लेकिन आपने सब्र किया। सब्र इसे कहते हैं, अगर किसी नातवान और मजबूर के गले में रस्सी बांध दी जाए और वो सब्र करे तो ये सब्र तो है, लेकिन उस तरह का सब्र नहीं है। लेकिन अगर फातिह खैबर खंदक के गले में रस्सी बांध दी जाए और वो कुछ ना बोले, यहाँ पर कहते हैं सब्र। सब्र की इंतहा है, सब्र की इंतहा है कि जो शुजा अली जिसका पूरे अरब में पूरी दुनिया में चर्चा था, जिसकी शुजाअत का, उसके गले में रस्सी बांध दी गई। क्यों खामोश रहे? सिर्फ दीन की खातिर, इस्लाम पर आँच ना आए, इस्लाम बच जाए, इस्लाम बच जाए। और इसी इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हसन भी खामोश रहे। इमाम हसन ने भी अपनी शहादत पेश की, वरना क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि दोनों इमाम हैं, दोनों का मर्तबा बुलंद है। पैगंबर ने खुद फरमाया है हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, या चाहे वो बैठे हैं चाहे खड़े हो जाए, काम हो कादा, ये बैठे चाहे खड़े हो दोनों इमाम हैं। बस ये है कि वहां पर जिस चीज की जरूरत थी मौला हसन ने वही काम किया। यहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम के दौर में बैठने की जरूरत नहीं थी बल्कि कयाम की जरूरत थी, तो हुसैन ने कयाम किया। अगर यहाँ पर मौला हसन अलैहिस्सलाम होते तो यहाँ पर आप जरूर कयाम करते। तभी तो ताबीज में लिखा था, जैसे कल के मजलिस में आपने समाअत किया कि मसाहिब में मौलाना ने पढ़ा था कि क्या कहा था इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ताबीज में कि ऐ बेटा कासिम, अगर मैं मौजूद होता उस वक्त तो मैं अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान कर देता, मैं अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान कर देता। अज़ादारो, आज मौला अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं, मौला अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं। करबला 8 मुहर्रम, क्या हुआ 8 मुहर्रम को? ये वो दिन है, 7 मुहर्रम से पानी खत्म हो गया था खैमे में, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, अलतश की आवाजें आ रही हैं, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है। अज़ादारो, एक मर्तबा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम खुद अपने मौला की खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा मौला ने फरमाया कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे भैया अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम तो मेरे लश्कर के सरदार हो। एक मर्तबा मौला ने फरमाया कि ऐ मेरे आका, वो लश्कर ही कहाँ रह गया जिसकी मैं अलमदारी किया करता था, और वो लश्कर कहाँ रह गया? एक मर्तबा इमाम ने फरमाया कि ऐ अब्बास, जाओ, मैं तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन खैमे में बच्चे प्यासे हैं, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आते हैं, सूखी हुई मश्क सकीना लेते हैं और एक एक बीबियों से रुखसत होते हैं। जब आखिर में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब जाते हैं, शहजादी खुदा हाफिज, शहजादी जा रहा हो, अपने सर को झुकाए हुए इजाजत मांगते हैं। एक मर्तबा बीबी फरमाती है, ऐ भैया अब्बास जा रहे हो? कहा शहजादी जा रहा हूँ। एक मर्तबा बीबी फरमाती है कि अब्बास, बचपन का आलम था, एक मर्तबा मैं अपने बाबा अली के जानू पर बैठी हुई थी कि मेरे दोष से चादर हट गई थी, बाबा ने बढ़कर मेरे बाजुओं को चूमा था। मैंने कहा था बाबा, अरे इस अमल का क्या फर्क है? तो बाबा ने कहा था, है बेटी सैनाब, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे इस बाजुओं में ऐसा बांधी जाएगी। मैं सोचती थी मेरे भैया, अरे जिस बहन की 18 भाई हो, अरे उसके बाजुओं में रसन कैसे बन सकती है? अब्बास ज़ैनब को यकीन हो गया कि बहुत ही जल्द इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। अज़ादारों, अब्बास गए,
पूरी शहादत नहीं पढ़नी है। वो वक्त भी करीब आया कि नहरे फुरात में दाखिल हुए, सूखी हुई मशक सकीना भरा, चुल्लू में पानी लिया और पानी को जमीन पर, पानी को फुरात में ही फेंक देते हैं। एक मर्तबा किसी ने कहा कि पीना नहीं था पानी तो चुल्लू में क्यों लिया? इस बात का जवाब है मेरे हवास का, अरे चुल्लू में लेना पानी इसलिए जरूरी था, सदका उतारना था सकीना की प्यास का, सदका उतारना था सकीना की प्यास का। सूखी हुई मशक सकीना को भरा, ख़ैमे हुसैनी की तरफ, क़याम हुसैनी की तरफ तेजी से चाहते हैं कि बढ़ते हुए जाते हैं। एक मर्तबा एक शकी ने ऐसा वार किया कि अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया, लश्कर हुसैनी का अलम जमीन की जानिब झुका, सकीना की नजर अलम पर थी। जैसे ही देखा कि अलम जमीन की तरफ झुका, तन्ना सा दिल धड़कने लगा, लेकिन अब्बास ने फौरन अपने बाएं हाथ से अलम को संभाला। वो वक्त भी करीब आया कि अब्बास का बायां बाजू भी कलम हो गया। अरे अलम तो जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी तरीके से मशक सकीना को अपने दांतों से संभाले रखा और यही दिल में लिए हुए हैं, आए मेरी भतीजी सकीना पानी पी ले। खैमे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तीर चला उन गुलाम का जो मशक सकीना पर लगा, मशकीजा छिद गया, पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। अज़ादारों का ऐसा गुर्ज लगा, अब्बास के सर पर गुर्ज लगा, मेरा मौला उसके फर्श पर संभल ना सका, जमीन की जानिब तशरीफ लाए। अज़ादारों हर गिरने वाला जब बुलंदी से गिरता है तो अपने दोनों हाथों का सहारा ले लिया करता है, मगर आए मेरा गाजी, अरे जिसके हाथ ही ना हो, अरे सर के बल पास जमीन पर अगर को अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ादारों से वाक़ा में सैयद शुहदा के अज़ादारों अब्बास हर शहीद ने मक़तल में अपने मौला को आवाज दी, हुसैन को आवाज दी मदद के लिए, लेकिन अब्बास ने अपना सलाम भेजा, कहा है मेरे मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। अब्बास की आवाज का सुनना था। हुसैन चले, एक हाथ कमर पर रखे हुए हैं और ये कहते जा रहे हैं अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई। अब्बास कहाँ हो? अब्बास के करीब पहुंचे, सरे अब्बास को अपने जानू पर रखा। एक मर्तबा अब्बास ने महसूस किया कि गुलाम का सर आका के जानू पर है, फौरन हटाने लगे। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, अरे आका मुझे माफ कीजिएगा अगर आलम नुसरत में कोई कोताही रह गई हो। हुसैन ने कहा है भैया अब्बास ये क्या कहते हो, हाँ अगर कुछ वसीयत हो तो बयान करो। कहा है मौला वसीयत बस एक यही है कि मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा। मैंने अपनी भतीजी सकीना से पानी का वादा किया था, मगर हाय अफसोस कि अपने वादे को पूरा ना कर सका। मेरी सकीना प्यासी है, मैं अपनी भतीजे से शर्मिंदा हूँ। अज़ादारों हुसैन ने कहा है अब्बास मेरी भी एक तमन्ना, बस आखिरी मंजिल मेरी भी एक तमन्ना है। कहा है आका बयान कीजिए, कहा है आका बयान कीजिए। कहा है अब्बास बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे हमेशा आका और मौला कहा है। अब्बास एक बार भाई कहकर पुकार दो, अब्बास एक बार भाई को कह दो। एक मर्तबा अब्बास रोने लगे, मेरे आका मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि तुम हुसैन को हमेशा आका कहना, हुसैन के गुलाम बनकर रहना, लेकिन इमाम वक्त कह रहा है तो मैं कह दे रहा हूँ। अरे जैसे ही अब्बास ने भाई कहा, रूह कब्ज़ से उनसुर से परवाज कर गई। हुसैन ने अलम को लिया, खैमे की जानिब चले। सकीना ने अलम को देखा, बच्चों को आवाज दी, आओ बड़ी हाशिम के बच्चों, अब हम प्यासे नहीं रहेंगे, चचा आ गया है। वो अलम नजर आ रहा है,
ہم پیاسے نہیں رہیں گے. جیسے ہی حسین قریب پہنچے سکینہ نے دامن تھام لیا. بابا علم تو آ گیا, علمدار نظر نہیں آتا. حسین نے فرمایا اے میری بچی سکینہ, تیرا چچا تیری محبت میں اپنے دونوں شانے کٹائے فرات کے کنارے سو رہا ہے. سکینہ نے سرو سینہ پیٹ لیا. اے میرے چچا, اے میرے چچا, آ جائیے, دوبارہ پانی کا شکوہ نہ کروں گا. وسيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون. نظرنا بقضائه ورسوله. فاطمہ حسین. دیکھ کر بھائی جان کی نشانی شاہ والا بھی رونے لگے ہیں. دیکھ کر بھائی جان کی نشانی شاہ والا بھی رونے لگے ہیں. دیکھ کر بھائی جان کی نشانی شاہ والا بھی رونے لگے ہیں. فروا کو کوئی سنبھالے ہائے قاسم بھی مرنے چلے ہیں. فروا کو کوئی سنبھالے ہائے قاسم بھی مرنے چلے ہیں. کیسے اذن وغا دوں میں تم کو تم نشانی ہو بھیا حسن کی. کیسے اذن وغا دوں میں تم کو تم نشانی ہو بھیا حسن کی. بیٹا قاسم نہ مرنے کو جاؤ شاہ والا یہی کہہ رہے ہیں. آ کے میت پہ بولی یہ مادر بے خطا تجھ کو مارا دلبر. آ کے میت پہ بولی یہ مادر بے خطا تجھ کو مارا دلبر. ہوں میں ہے تر بتر تیرا لاشا ہوں میں ہے تر بتر تیرا لاشا اور اہل حرم رو رہے ہیں. فروا کو کوئی سنبھالے ہائے قاسم بھی مرنے چلے ہیں. نالا کرتی ہے رو رو کے زہرا غم حسن کا ہوا پھر سے تازہ. نالا کرتی ہے رو رو کے زہرا غم حسن کا ہوا پھر سے تازہ. کیسے زینب کو دوں میں دلاسا پھر کلیجے کے ٹکڑے ہوئے. کیسے زینب کو دوں میں دلاسا پھر کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ہیں. قاسم گل بدن کا بدن یوں ہائے ٹاپوں سے روندا گیا ہے. قاسم گل بدن کا بدن یوں ہائے ٹاپوں سے روندا گیا ہے. یہ مصیبت ہے ایسی کہ جس پر جن و انس و ملک رو رہے ہیں. یہ مصیبت ہے ایسی کہ جس پر جن و انس و ملک رو رہے ہیں. سن کے نوحہ زرارا تمہارا شور گریا ہے مجلس میں برپا. سن کے نوحہ زرارا تمہارا شور گریا ہے مجلس میں برپا.
قیصر نوح خاں کے سخن سے اہل ماتم کے دل ہل گئے ہیں، ام فروا کو کوئی سنبھالے، ہائے قاسم بھی مرنے چلے ہیں۔ یا حسین 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 حسین یا حسین